چاروں طرف ہے کوفی رضوی، بیچ میں تنہا سلفی ہے۔ اگر کوئی شاہین ہے تو وہ سلفی ہے۔ اور اچھے بھی نہیں بچے تھے، جب بروں پہ عذاب آیا تو اچھے بچ نہیں گئے تھے، اچھے بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، گھن بھی پس جاتا ہے۔ برائی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی بروں سے مل جائے، خود اچھا کرے لیکن برائی پہ خاموش رہے، بروں کے ساتھ چائے پیے، برائی اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ کھانا کھائے، ان کے ساتھ لین دین کرے، معاملات کرے، یہ اس کے برے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ملنے جلنے والوں سے پہچان لو کہ وہ کس کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل ولا دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ کسی کے اخلاق کو چیک کرنا ہو، کسی کے اطوار کو چیک کرنا ہو، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، موحد ہے، سلفیت کا ڈنڈا بجا رہا ہے، لیکن اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ اس سے ہوشیار رہیں اور اس کے اخلاق و ایمان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ کبوتر کوے کے ساتھ نہیں رہتا، کوا کبوتر کے ساتھ نہیں رہتا۔ جب پرندے کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچان رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم انسان ہی تو ہیں، ارے کوا پرندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، کبوتر پرندہ ہے کہ نہیں؟ گدھ بھی پرندہ ہے، چیل بھی پرندہ ہے۔ کبھی باز کو کسی کوے کے ساتھ دیکھا ہے؟ عقاب جس کو کہتے ہیں، شاہین پرندہ جو ہے گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، اقبال نے کہا تھا۔ شاہین پرندہ کسی پھٹیچر پرندے کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ اور انسانوں میں اگر کوئی شاہین ہے تو وہ سلفی ہے۔ الحمدللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں ہے؟ کیا کوا ہے کہ شاہین ہے؟ پھر ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے کہ مولانا نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے، گالی دے رہا ہوں میں؟ انسانیت میں اور مسلمانوں میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، اگر کوئی درجہ عقاب رکھتا ہے تو وہ سلفی ہے۔ الحمدللہ سلفی ہے، اس کی نگاہ اونچی رہتی ہے، جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے وہاں رہتی ہے، جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پرچم لہرائے گئے، ان کی نگاہ وہاں رکھتی ہے، پستی میں نہیں رکھتی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ان کی نگاہ یہاں نہیں رہتی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تجھے بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں تو پستی میں جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بلندی کی طرف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند مقام پہ جانا ہے تو بلند سوچ ضروری ہے، بلندی حاصل کرنے کے لیے بلند فکر ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بھی بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کرنے والوں سے بھی بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول الزور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اکبر الکبائر ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ کی بات۔ اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو اللہ ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچا دے گا انشاءاللہ۔ کہیے نا انشاءاللہ۔ صبح کو جھوٹ، دوپہر کو جھوٹ، شام میں جھوٹ، رات میں پیسے لے لیتا، ماشاءاللہ بول کو لے لیتا، دے ڈالو بھائی، صبح دے ڈالتوں، پرسوں دے ڈالتوں، اماں بیمار ہے، جورو بیمار ہے، بہنا بیمار ہے، دے ڈالو متولی صاحب، دے ڈالو صدر صاحب، دے ڈالو ناظم صاحب، دے ڈالو ممبر صاحب۔ ان کو پکڑتی نو، کئی بولے تو مسجدہ چلاتی نا، ان کے دلیں نرم رہتی، اور پھر پروگرام رکھے تو نہیں آتے، نہیں نو بلائے تو بھی اس لیے ان کے پاس آتی۔
نہیں ایک جنے تو آگو میں نام نہیں لوں گا جمعیت کے امیر کے سامنے کھڑگا دیو جی 10,000 منجے دیے تو تم میرا احسان ہوتا تمہارے اوپر. ارے یہ کیا رہے تیرا احسان میرے اوپر ہوتا, میں پیسے دوں میرا احسان ہوتا کہ تیرا ہوتا؟ نہیں, منجے تمہیں دیے تو میرا احسان ہوتا تمہارے اوپر. کیسا با یہ غریب تم نے یہ موقع دیا خدمت کرنے کا. تو ڈر گیا بیچارہ امیر صاحب, نہیں دے ڈالیا. جمعہ کو لاکھوں نہیں دیا تو بولنا تمہیں, جمعہ کو لاکھوں نہیں دیا تو بولنا تمہیں. 9 سال تک نہیں دیا. کتنے سال تک؟ 9 سال تک نہیں دیا. بعد میں معافی نامہ لکھ کو بھیجا امیر صاحب کو. نہیں ہوتا, اللہ کے نبی معاف کرتے تھے, تمہیں معاف کر ڈالے تو اللہ تم نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا. یہ جھوٹ دے ڈالو سبا دے ڈال تم نہیں. اللہ سے یہ نیت کریں کہ دینے کی نیت خالص رہے, اللہ تعالیٰ انتظام کر ڈالتا ہے انشاءاللہ. سب سے زیادہ جھوٹ اگر آدمی بول رہا ہے آج کے دور میں, اس کی مجبوری اسے جھوٹ بلوا رہی ہے, مجبوری اس کی جھوٹ بلوا رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو آدمی جھوٹ بولنے کو مجبوری سمجھ لے رہا ہے وہ مجبوری نہیں ہے, شیطان اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولے, گناہ کبیرہ کرے. اور میں آپ کو ایک مسئلہ آج بتا دیتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, نہیں پڑھاتے. ہاں انکار کیا جی لے رہا. اللہ کے نبی کہتے تھے نہیں جاؤ تم لوگ پڑھ لو. اگر معلوم ہوتا, جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بھی بتائی. جو مفروض ہوتا ہے وہ 3 گناہ کرتا ہے اور تینوں گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے. آج بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں, دے دیجیے. اب میرے ساتھ ویسا حادثہ ہوا ہے, میں دوسروں کو کیا بتاؤں. گھر میں کھجور کھلا کے, پانی پلا کے, زمزم پلا کے, پیسے دے کے بھیجنے کے بعد بھی, اس آدمی کے وقت کو گزر جانے کے بعد بھی, 1 مہینہ اور گزر جانے کے بعد بھی, ملاقات کے بعد ایسے نکلنا جیسے کہ کبھی ملاقات نہیں تھی, کوئی جان پہچان نہیں تھی. اللہ کے لیے ایسا نہ کریں. آج ہے نا, کوئی کسی کو قرض کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیوں؟ اسی ڈر سے نہیں دے رہا ہے کہ وقت پہ واپس ملے نہ ملے, وقت پہ پیسہ آئے نہ آئے. دوسری وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جھوٹ بولنے کی, کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے, کاہلی اور سستی کا شکار ہوتا ہے. جب اسے قرض آرام سے مل جاتا ہے تو وہ کام چور ہو جاتا ہے. اور کام چوری اور قرض لینا یہ شراب سے بھی خطرناک نشاور چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں جو تیسری بھیانک چیز بتائی حقوق الوالدین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کا نافرمان, والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کو نظر تحقیر سے دیکھنے والا, والدین کی خدمت نہ کرنے والا, اس سے بڑا رذیل کوئی نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں, ایک وقت ایسا رہتا ہے کہ جب ہم اپنے باپ کے ایک ایک پیسے کے محتاج ہوتے ہیں, ایک ایک پیسے کے محتاج ہوتے ہیں, پڑھائی کے معاملے میں, نوکری کے معاملے میں. اور جب ہم اپنے وقت سے نکل جاتے ہیں, جب ہمیں ڈگریاں مل جاتی ہیں, جب ہمیں عزت مل جاتے ہیں, شہرت مل جاتے ہیں, ہمارے ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں, اس وقت ہمارے ماں باپ کی قدر ہماری نظروں سے گر جاتی ہے. پڑھائی کر رہا ہے بنگلور میں, ماں, سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں,